محترم سامعین حضرات، طرح کہ تساں احباب دے علم چ ہے کہ نمازاں دے اوقات دے حوالے نال گفتگو ہو رہی۔ اسلام دے اندر، شریعت دے اندر جس طرح عبادات دی اہمیت ہے، فضیلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، اسی طرح عبادات دے اوقات دی بھی ایک اہمیت ہے۔ مثلاً حج ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس دا بھی وقت مقررہ ہے۔ اس وقت تو پہلے حج ادا نہیں ہو سکتا اور اس وقت تو بعد بھی حج ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح روزہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے اور اس عبادت دا بھی ایک وقت مقررہ ہے۔ اس وقت تو پہلے اور اس وقت تو بعد اس دی ادائیگی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس دا بھی وقت مقررہ ہے، اور یہ عبادت بھی اس وقت تو قبل نہیں ادا کیتی جا سکتی اور اس تو بعد بھی اس دی ادائیگی قابل قبول نہیں ہے۔ بہنی اسی طرح نمازاں نے اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی بندگی ہے، عبادت ہے، اور انہاں نمازاں دے بھی اوقات شریعت نے بیان کیتے ہیں اور ان اوقات دی بڑی اہمیت ہے۔ شریعت دے اندر نمازاں دے اوقات دی بڑی اہمیت ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے، اس حدیث تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت نماز فرض ہوئی تو جبریل علیہ السلام 2 دن مسلسل نماز پڑھان واسطے تشریف لے آندے رہے۔ حدیث دے الفاظ نے امانی جبریل عند البیت مرتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ دے قریب مینوں 2 دن مسلسل امامت کروائی۔ وصلی جبریل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز پڑھائی۔ والنبی بالناس، اور کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگاں نو نماز پڑھائی۔ تو یہ سلسلہ 2 دن چلدا رہا، اور پھر جبریل نے 2 دن مختلف اوقات دے اندر، پہلے دن پہلے وقت دے اندر نماز پڑھائی، دوسرے دن آخری وقت اندر نماز پڑھائی۔ نماز پڑھاؤن تو بعد جبریل نے فرمایا انہاں دوواں وقتاں دے درمیان نماز دا وقت ہے، اور پھر نال ہی جبریل یہ بھی کہہ گئے کہ کیڑی نماز اول وقت تے پڑھنا افضل ہے اور کیڑی نماز لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے، یہ بھی جبریل علیہ السلام بتلا کر کے گئے۔ تو نمازاں دی اہمیت ہے، اس واسطے جبریل مسلسل نمازاں دے اوقات بتلانے واسطے 2 دن آندے رہے، کیونکہ نمازاں دے اوقات دی بھی اہمیت ہے۔ ایک سائل آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر اور آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینوں نمازاں دے اوقات دے بارے بتلایا جائے کہ کیڑی نماز کس وقت ادا کرنی ہے۔ ایک دیہاتی بندہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تینوں نمازاں دے اوقات معلوم کرنے واسطے 2 دن مسلسل آنا پائے گا، 2 دن مسلسل آنا پائے گا۔ تو وہ بندہ 2 دن مسلسل آیا۔ پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساریاں نمازاں اول وقت پڑھیاں اور دوسرے دن ساریاں نمازاں آخری وقت اندر پڑھیاں۔ تو دوسرے دن جدوں نمازاں ختم ہوئیاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این السائل، سوالی کتھے ہے جس نے 2 دن پہلے سوال کیتا سی نمازاں دے اوقات دے بارے؟ تو بندہ کہنے لگا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دن اسی جو نمازاں پڑھ کے تینوں بات سمجھائیے، تعلیم دیتی ہے، سمجھ گیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھ گیا۔ فرمایا انہاں دوواں وقتاں دے درمیان نمازاں دا وقت ہے، انہاں دوواں اوقاتاں دے درمیان نمازاں دا وقت ہے۔
تو بھائیو نمازاں دے اوقات دی اہمیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوالی نو 2 دن مسلسل بلایا۔ تو آج دی نشست دے اندر، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر 2 نمازاں دے اوقات دے بارے گفتگو ہوئے گی۔ نمبر 1 نماز مغرب، نمبر 2 نماز عشاء۔ نماز مغرب دا وقت ساڈے ملک پاکستان دے بہت سارے لوگاں دے ذہناں دے اندر یہ بات بٹھا دیتی گئی ہے کہ نماز مغرب دا وقت انتہائی مختصر ہے، انتہائی مختصر وقت ہے نماز مغرب دا۔ یہ بات اکثر نمازیاں دے ذہن چ، اور تسی دیکھو گے کہ پاکستان دیاں اکثر مساجد دے اندر مغرب دی اذان جدو ختم ہوندی ہے، مؤذن اذان دا آخری جملہ بولدا ہے، امام مصلی تے آ جاتا اور فوراً مکبر اقامت کہنا شروع کردا ہے، اور اقامت دا آخری جملہ ختم ہوندا ہے تو امام صاحب اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دیں۔ یہ طریقہ کسی ضعیف حدیث دے اندر بھی موجود نہیں ہے، کسی ضعیف ترین حدیث دے اندر بھی یہ طریقہ موجود نہیں ہے۔ یہ طریقہ کیوں اختیار کیتا کہ نماز مغرب دا وقت انتہائی مختصر ہے، لہذا یہ طریقہ اپنا لیا۔ یہ طریقہ کسی حدیث اندر موجود نہیں ہے۔ اب آئیے دلائل دی طرف، حدیث دی طرف۔ حدیث صحیح بخاری دے اندر صحیح بھی ہے، مرفوع بھی ہے اور صریح بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ وثلاثۃ لمن شاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 اذانہ یعنی اذان اور اقامت دے درمیان نماز ہے، ہر اذان اور اقامت دے درمیان نماز ہے۔ تیسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن شاء، جو چاہے پڑھ لے، ہر اذان اور اقامت دے درمیان نماز ہے۔ ایک روایت دے اندر فرمایا کہ 2 رکعتاں نے، تو اس حدیث تو ثابت ہوا، صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ فجر دی اذان اور فجر دی اقامت دے درمیان نماز ہے، ظہر دی اذان اور ظہر دی اقامت دے درمیان نماز ہے، عصر دی اذان اور عصر دی اقامت دے درمیان نماز ہے، مغرب دی اذان اور مغرب دی اقامت دے درمیان نماز ہے، عشاء دی اذان اور عشاء دی اقامت دے درمیان نماز ہے۔ اس تو یہ ثابت ہویا کسی ایک حدیث دے اندر بھی یہ موجود نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے کہ 4 نمازاں دی اذان اور اقامت دے درمیان نماز ہے سوائے مغرب دے، نہیں، کسی ایک حدیث اندر بھی موجود نہیں۔ فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، ہر اذان اور اقامت دے درمیان نماز ہے۔ تو جس طرح ظہر اور ظہر دی اذان اور ظہر دی اقامت دے درمیان نماز ہے، اسی طرح مغرب دی اذان اور مغرب دی اقامت دے درمیان بھی نماز ہے، اور وہ 2 رکعتاں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن شاء، فرض نہیں ہے، لمن شاء، جو چاہے پڑھ لے، جو نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، لیکن 2 رکعتاں دا ٹائم ہے۔ اور پھر مغرب دی اذان اور اقامت دے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فعل بھی موجود ہے، آپ دا قول بھی موجود ہے، آپ دی تقریر بھی موجود ہے۔ صحیح ابن حبان دے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فعل، عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب دی جماعت تو پہلے 2 رکعتاں پڑھیاں، مغرب دی جماعت تو پہلے 2 رکعتاں پڑھیاں، یعنی مغرب دی اذان ہوئی ہے، اس تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتاں پڑھیاں، پھر جماعت کروائی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل ہے۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قول، آپ دا فرمان، آپ دا حکم، صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین، لوگو مغرب دی جماعت تو پہلے 2 رکعتاں پڑھو۔
مغرب دی جماعت تو پہلے 2 رکعتاں پڑھو، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قول ہے، آپ دا فعل بھی آیا، آپ دا قول بھی آیا۔ اب دیکھیے آپ دی تقریر، آپ دی تقریر کی ہے، صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، اللہ اکبر، حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے کہ لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کبار صحابہ نو دیکھیا۔ انس بن مالک فرما رہے نے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کبار صحابہ یعنی بڑے بڑے بزرگاں نو دیکھیا، بزرگ صحابہ اکرام نو دیکھیا کہ یبتدرون السواریہ عند المغرب حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یوں ہی مغرب دی اذان ختم ہوندی تو کبار صحابہ ستونہ دی طرف دوڑ دے، ستونہ دی طرف دوڑ دے اور 2 رکعتاں پڑھ دے، حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروان واسطے آ جان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروان لی جدو آندے اور صحابہ نو دیکھ دے کہ ستونہ دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو مغرب تو پہلا 2 رکعتاں پڑھن دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل بھی موجود ہے، آپ دا قول بھی موجود ہے، صحابہ دے عمل تے آپ دی خاموشی بھی موجود ہے۔ اللہ پیچھے رہ کے گیا، اب بتلائیے پیچھے کی رہ گیا؟ آپ دا عمل بھی آ گیا، آپ دا قول بھی آ گیا، آپ دا فعل بھی آ گیا، آپ دی تقریر بھی آ گئی، پیچھے کی رہ گیا؟ اس دے باوجود کیا جاندہ ہے کہ نہیں، مغرب دا وقت انتہائی مختصر ہے، لہذا مغرب دی اذان تو بعد 2 رکعتاں نہ پڑھو، 2 رکعتاں نہ پڑھو۔ افسوس ہے کہ اتھوں تک کیا دیتا جاندہ ہے کہ لا یتنفل بعد المغربی قبل الفرض، کہ مغرب دی اذان تو بعد فرضاں تو پہلے کوئی نفل نہیں ہے، نہ پڑھو۔ کیوں؟ کہندے نے اس واسطے کہ اگر 2 نفل پڑھو گے تو مغرب دی جماعت لیٹ ہو جائے گی، یہ وقت انتہائی مختصر ہے، نماز لیٹ ہو جائے گی۔ بھائی جس پیغمبر تے شریعت نازل ہوئی ہے وہ شارع کہہ رہا ہے کہ نماز تو پہلے 2 رکعتاں پڑھو، کوئی تخیر نہیں، اور خود پڑھ بھی رہا اور پڑھنے دا حکم بھی دے رہا، خود پڑھ بھی رہا، جس تے شریعت نازل ہوئی، جس تے نماز مغرب دا وقت نازل ہویا، جس نو جبریل علیہ السلام 2 دن امامت کروا کے گئے کہ اول وقتی ہے آخری وقتی ہے، وہ پیغمبر خود مغرب دی اذان تو بعد 2 رکعتاں پڑھ رہا اور پڑھنے دا حکم دے رہا، اور جو صحابہ پڑھ رہے نے اس تے وہ پیغمبر خاموشی اختیار کر رہا، کوئی انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ تو کہہ رہے نے کہ مغرب دی اذان تو بعد 2 رکعتاں پڑھنا مکروہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شارع اس دا قول بھی ہے، اس دا فعل بھی ہے، اس دی تقریر بھی ہے، اور اس دے قول فعل تقریر نو مکروہ شامل کر رہے۔ نہیں پڑھنی نہ پڑھو، تہاڈی مرضی، نہ پڑھو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل مبارک نو مکروہ تو مت کہو۔ مکروہ کیوں کہندے ہو؟ اتنا مختصر وقت نہیں ہے جتنا بنا دیتا گیا، اور امت نو محروم کر دیتا ہے نہ 2 رکعتاں دی فضیلت تو کہ مت پڑھو 2 رکعتاں۔ اللہ اکبر۔ اور بس اوقات اس طرح ہوندا کہ صفا پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، اتنی جلدی نماز پڑھا دیتی جاندی کہ لوگاں نو وضو کرن دا موقع نہیں ملتا۔ بھئی اتنا بھی کم وقت نہیں ہے مغرب دا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دوسری دلیل، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، مغرب دی نماز دا وقت، مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، جب تک شفق غروب نہیں ہوندی اس وقت تک مغرب دی نماز دا وقت ہے۔ سورج غروب ہو گیا تو شفق باقی رہندی ہے، شفق سرخی، سورج غروب ہونا مشاہدہ کریا جے شام نو، آج کل تو خیر موسم یہ اس طرح دا ہو گیا، گرمیاں صحیح مشاہدہ ہوندا، سورج غروب ہو جائے اس تو بعد سرخی رہندی ہے، لالگی جنوں کہندے، فرمایا جب تک لالگی غروب نہیں ہوندی اس وقت تک مغرب دا وقت ہے۔
اور لوگوں نے ٹائم نکالا تقریباً 50 منٹ باندھے نے 50 منٹ اتنا مغرب دا وقت ہے غروب آفتاب تو لے کے غروب شفق تک غروب احمر تک مغرب دا وقت ہے غروب آفتاب تو غروب شفق تک مغرب دا وقت ہے اللہ اکبر اور جس سائل نے سوال کیتا ہے نا کہ مینوں نمازاں دے اوقات بتلائے جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دن مسلسل آنا پڑے گا پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب دی نماز پڑھائی اس سائل نو جس وقت سورج غروب ہو گیا اور دوسرے دن مغرب دی نماز پڑھائی جس وقت شفق غروب ہویا شفق دے غروب ہونے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن مغرب دی نماز پڑھائی اتنا وقت ہے نماز مغرب دا اور اسی طرح حدیث دے اندر آندا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب دے اندر سورہ الاعراف دی تلاوت کی تھی سورہ اعراف تقریباً 1.25 پارہ بندہ 1.25 پارہ آدھی سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت دے اندر پڑھی آدھی سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت دے اندر پڑھی مغرب دی نماز اندر سورہ دخان پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب دی نماز اندر اگر اس دا انتہائی مختصر وقت ہے تو اتنی بڑی سورت مغرب دی نماز کس طرح پڑھی جا سکتی لہذا ثابت ہویا کہ مغرب دی نماز دا وقت جو بنا لیا گیا وہ نہیں ہے کہ مؤذن اذان ختم کرے اور فوراً مکبر اقامت کہنا شروع کر دے اور امام مصلی تے آ جائے نہیں اس دا وقت ہے اور وقت دیتا جائے کہ لوگ تسلی نہ وضو کر لیں افراتفری نہ نماز ہے پر اس دا وقت ہے اللہ اکبر بلکہ دیکھیے حدیث صحیح بخاری دے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل صلاة المغرب فلا تعجلوا عن عشائکم ایک ہوندا عشاء ایک ہوندا عشاء نماز عشاء نو کیا جاندا عشاء کہندے نے شام دے کھانے نو عشاء شام دا کھانا کہندے نے فلاں نے عشاء دیتا عشاء شام دا کھانا فرمایا اذا قدم العشاء جس وقت شام دا کھانا لگ جائے اور مغرب دی اذان بھی ہو جائے تو فرمایا فابدؤوا به قبل صلاة المغرب نماز مغرب تو پہلے شام دا کھانا کھا لو کھانا لگ گیا تو فرمایا نماز وال مت جاؤ پہلے کھانا کھا لو ولا تعجلوا عن عشائکم اور کھانا کھان جلدی بھی نہ کرو تسلی نال کھا لو یہ نہیں کہ جلدی کھاؤ اور نماز دا وقت تھوڑا نہیں فرمایا ولا تعجلوا جلدی مت کرو ولا تعجلوا عن عشائکم اپنے کھانے دے اندر جلدی مت کرو تسلی نال کھانا کھا لو اور پھر نماز پڑھو نازا دا وقت زیادہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک حدیث دے اندر آندا فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ جس وقت نماز مغرب دی اقامت کہہ دیتی جائے نماز مغرب دی اقامت کہہ دیتی وہ حاضر العشاء اور پھر کھانا بھی لگ گیا کھانا بھی حاضر ہو گیا فرمایا فابدؤوا بالعشاء پھر تسی پہلے کھانا کھا لو بعد اندر نماز پڑھ لیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں کہ کئی دفعہ ایسا موقع آیا کہ مغرب دی اذان ہو گئی ادھروں کھانا لگ گیا اور اقامت بھی ہو گئی تو میں کھانا کھانا شروع کر دیتا فرماندے حتیٰ کہ قرات دی آواز میرے کناں نو ٹکرا رہی ہے اور میں کھانا کھا رہا قرات دی آواز میرے کناں نو ٹکرا رہی ہے اور میں کھانا کھا رہا کیوں فرماندے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے دین اس دا نام فرما رہے کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے اس واسطے میں کر رہا اور بعد جا کے نماز پڑھ لی اتنا مختصر وقت نہیں ہے جتنا بدلا دیتا گیا دوبارہ سنیے غروب آفتاب تو لے کے غروب شفق تک نماز مغرب دا وقت ہے غروب آفتاب تو لے کے غروب شفق تک شفق احمر جنہوں لالگی کہندے نے سرخی
وہ کچھ دیر تو بعد غروب ہوندی ہے. جتنی دیر تک شفق باقی ہے اتنی دیر تک مغرب دا وقت باقی ہے. اللہ رب العالمین سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے. آگے ہے نماز عشاء دا وقت. عشاء دا وقت ہے جس وقت شفق اور احمر غائب ہو گئی، مغرب دا وقت ختم اور عشاء دا شروع. شفق احمر یعنی سرخی، جو سرخی جس وقت سرخی لالگی غائب ہو گئی، غروب ہو گئی، مغرب دا وقت ختم اور عشاء دا وقت شروع. عشاء دا وقت شروع ہو جاندہ. عشاء دا وقت کب تک رہندا ہے اور عشاء کس وقت پڑھنا افضل ہے، یہ بات میں انشاءاللہ بیان کروں گا. بعض روایات دے اندر آندا ہے کہ ثلث اللیل، رات دے ایک تہائی حصے تک نماز عشاء دا وقت ہے. یعنی رات نو 3 حصے تقسیم کرو، پہلا حصہ ختم، اس وقت تک عشاء دا وقت ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے 2 حصے آرام کرو. اور بعض روایات دے اندر آندا ہے کہ الی نصف اللیل ووقت العشاء الی نصف اللیل، عشاء دا وقت آدھی رات تک ہے، آدھی رات تک نماز عشاء دا وقت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور اس خط دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عبارت لکھی کہ وَأَن صَلِّ الْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ، کہ اپنی عشاء دی نماز رات دے ایک تہائی حصے تک پڑھ لیا کرو. عشاء دی نماز رات دے ایک تہائی حصے تک پڑھ لیا کرو. اور آگے فرماندے وَإِنْ أَخَّرْتَ وَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، اگر تسی مزید لیٹ کرو تو آدھی رات تک پڑھ لیا کرو، آدھی رات تک پڑھ لیا کرو. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلہ چ مت ہو. یعنی آدھی رات تو بھی لیٹ کرو گے تو پھر غفلت ہے. تو اس تو ثابت ہوا کہ آدھی رات تک نماز عشاء دا وقت ہے. نماز عشاء دا وقت آدھی رات تک ہے. شفق دے غائب ہونے تو نماز عشاء دا وقت شروع، اور آدھی رات تک نماز عشاء دا وقت ہے. اور پڑھنی کب افضل ہے، حدیث سنیے. صحابہ فرماندے نے کہ ایک رات اسی مسجد دے اندر آئے نماز عشاء پڑھن واسطے کہ فاخرہ، تو نماز عشاء لیٹ ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، لیٹ ہو گئے. فرماندے نے کہ حتی رکدنا فی المسجد، مسجد بیٹھے بیٹھے اسی سو گئے. صحابہ فرماندے مسجد بیٹھے بیٹھے اسی سو گئے، ساڈیاں ٹھوڑیاں ساڈیاں سینیاں دے نال چھاتیاں دے نال لگ گئیاں اور اسی سو گئے. پھر فرماندے نے ثم استيقظنا، پھر اسی اٹھے، دیکھا کہ اجے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے آئے، اجے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے آئے. فرماندے نے ثم رکدنا، پھر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی، پھر سو گئے، ساڈیاں ٹھوڑیاں ساڈیاں چھاتیاں دے نال لگ گئیاں، پھر اسی سو گئے. فقال عمر، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرمان لگے الصلاۃ الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز نماز دا ٹائم ہو گیا. اور حضرت عمر فرمان لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرہ پاک دے قریب جا کے نام النساء والصبیان والرجال، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے بھی سو گئے، عورتاں بھی سو گئیاں، مرد بھی سو گئے، نماز نہیں پڑھانی. اللہ اکبر. الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، بچے سو گئے، عورتاں سو گئے. اس حدیث تو ثابت ہویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چ عورتاں بھی نماز پڑھن جایا کردیاں سی مسجد، عورتاں بھی مسجد نماز پڑھن جایا کردیاں سی. آج خواتین نو مسجد تو دور رکھیا جا رہا ہے. ایک سازش ہے کہ خواتین نو بنیادی عقائد اور مسائل دا پتہ نہ چلے. اللہ اکبر. باقی دنیا دے تمام پروگرام چ خواتین جا سکتی ہے، شادی حال جا سکتی خواتین، کوئی اعتراض نہیں کسے مفتی نو. پارکاں دے اندر خواتین جا سکدیاں نے، شاپنگ ہال خواتین دے نال فل بھرے ہوئے، کوئی اعتراض نہیں، جا سکتی خواتین. بلکہ ایک شادی دے اندر اس طرح دا ماحول دیکھا، کسی نے اعتراض کرتا یار فلاں فلاں خاندان دیا عورتاں اس طرح نظر آ رہی ہیں،
تو کہہ رہے یار خوشی دا موقع کرن دیو، کوئی بات نہیں کرن دے، خوشی دا موقع ہے بھئی۔ دنیا دے ہر فنکشن دے اندر خواتین نو اجازت مل رہی، کسے مفتی نو کوئی اعتراض نہیں، اور مسجد دے اندر جمعہ پڑھن آئے مفتی اعتراض کر رہے خواتین کیوں آ رہی ہیں، ماحول خراب ہوئے گا، خواتین اگر مسجد چاہ رہی ہیں شیطان حملہ کرے گا۔ بھئی شیطان شاپنگ آج نہیں جانا، پارکاں دے اندر خواتین نے، ساحل سمندر تے خواتین، شیطان اوتھے نہیں جانا۔ اگر خواتین مسجد جائے، نہ نہ نہ، شیطان بھی نال آئے گا بھئی۔ بھئی شیطان باقی پابندی ہے شیطان نو، صرف عورت نو، خواتین نو دین تو دور رکھنے دی ایک سازش منصوبہ ہے کہ عورت مسجد جائے گی، عقائد سیکھے گی، بنیادی مسائل سیکھے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین جو ہے، ماں جو ہے بچے دی اچھی تربیت کر دی، بلکہ ساری دنیا جان دی ہے کہ ماں دی پہلی درسگاہ، بچے دی پہلی درسگاہ ماں دی گود ہے، ماں دی گود۔ اگر ماں دے سینے دے اندر عقیدہ ہوئے گا تو بچہ وہ عقیدہ لے گا۔ ماں دے سینے دے اندر اگر دینی مسائل ہون گے تو بچہ وہ ایکسیپٹ کرے گا۔ اگر ساحل سمندر والی حرکات ماں دے سینے چ تو پھر بچے جو ہی منتقل ہونے، جو شاپنگ ہال چ ماں کر رہی وہ پھر بچے جو ہی منتقل ہونے، جو شادیاں اور بیاواں تے عورتیں کر رہی ہیں بچے سینے چ وہی جانی پھر چی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تو فرما لے کہ نام النساء والصبیان، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے سو گئے، عورتیں سو گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ثم خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کے نماز نہیں پڑھائی، نماز بہت لیٹ ہو گئی پھر بھی نہیں پڑھائی، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا لیس احد من اہل الارض ینتظر الصلاۃ غیرکم، اے میرے صحابہ دی جماعت، زمین دی پشت تے اس وقت تواڈے تو علاوہ کوئی بھی نماز دے انتظار چ نہیں بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی پوری زمین تے تسی لوگ ہو جو اللہ دا فریضہ ادا کرنے لئے انتظار کر رہے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تزالوا فی صلاۃ من تظرتم الصلاۃ، جس وقت تو تسی نماز دے انتظار چ جو، اس وقت تو لے کے ہور تک تسی نماز دی حالت چی ہو۔ اللہ اکبر۔ بڑا ثواب کما گئے ہو، جتنی دیر تسی اتھے بیٹھے ہو انتظار دے اندر اللہ دے ہاں نماز ہی لکھی جا رہی۔ اللہ اکبر۔ تسی قیمتی لوگ ہو۔ اور آگے فرمایا لولا انا شکا علی امتی، اگر میری امت تے مشقت نہ ہوندی۔ واہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا عظیم پیغمبر ہے، اپنی امت دا خیال۔ فرمایا کچھ معاملات نے میرے صحابہ، اگر وہ معاملات آڑے نہ ہوندے، کیڑے معاملات؟ فرمایا لولا ضعف الضعیف، کچھ کمزور لوگ نے، انہاں دی کمزوری دا خیال ہے۔ اور فرمایا وسقم السقیم، کچھ بیمار نے، انہاں دی بیماری دا خیال ہے۔ والحاجت ذوی الحاجہ، اور کچھ حاجت مند نے، ضرورت مند نے، سارا دن کام کر کے تھکے نے، انہاں دی بھی نیت اسی جماعت نہ نماز پڑھ لیے۔ فرمایا لولا انا شکا علی امتی، اگر یہ مسائل مشقت والے میری امت تے نہ ہوندے، لامرتہم، تو میں اپنی امت نو حکم دینا ان یؤخر الصلاۃ الی نصف اللیل، کہ عشاء دی نماز نو ادھی رات تک لیٹ کر۔ اللہ اکبر۔ آدھی رات تک لیٹ کر کے پڑھنا، اگر میری امت تے مسائل نہ ہوندے۔ تو اس حدیث تو ثابت ہویا کہ آدھی رات تک نماز عشاء نو لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے۔ جتنا نماز عشاء نو لیٹ کرو گے اتنا ہی افضل ہے۔ افضلیت دے اعتبار دے نال نماز عشاء نو تاخیر کر کے پڑھنا افضل ہے، اور باقی ساری نمازاں نو افضلیت دے اعتبار نال اول وقت دے اندر پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ تو بات ثابت ہوئی عشاء دی نماز دا وقت شفق احمر دے غائب ہونے تو لے کے، شفق احمر سرخی لالگی غائب ہون تو لے کے آدھی رات تک نماز عشاء دا وقت ہے۔ سرخی غائب ہو گئی، نماز عشاء دا وقت ہو گیا، پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ وقت دے اندر ہی ہے۔
وقت تو بعد نہیں ہے، وقت دے اندر ہی ہے، لیکن انہوں لیٹ کر کے پڑھو گے تو افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء اگر لیٹ کرو گے تو افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس ہے کچھ بھائی نمازاں پڑھ دینے وقت اندر ہی، یہ نہیں کہ وقت تو باہر پڑھ دینے، نمازاں ساریاں وقت اندر ہی پڑھ دینے، لیکن جتھے افضل کیا گیا وہ افضلیت دا خیال نہیں رکھتے، افضلیت دا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سانو توفیق جلیلہ نصیب فرمائے کہ اسی وقت دا خیال رکھ کے جس طرح عبادات دی اہمیت ہے وقت دی بھی اہمیت ہے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، حج بہت بڑی عبادت ہے، حج دا بھی وقت مقررہ ہے، اگر حج نو اس وقت تو پہلے کرو گے تو ادائیگی قبول نہیں ہے، اس وقت تو بعد کرو گے تو حج ادا نہیں ہے۔ اسی طرح نماز عبادت ہے اور نمازاں دے بھی اوقات نے اور انہاں دی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔